اور موجودہ حکومت صرف 13% ابھی تک اس میں اضافہ کر پائی۔ میں یہ بھی اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا بجٹ کی فوری بات آ گیا کہ وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کا اتنے کروڑ تھا، پچھلے سال اتنا کروڑ تھا، یہ سب اپنا جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب بھی جانتے ہیں کہ یہ الفاظ کا دور و دندہ ہے۔ حقائق پہ اگر بات سننی ہے تو جناب اسپیکر 2013-18 میں پروونشل اور نان پروونشل ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو اس کی گروتھ 30.77%، پھر میں کہتا ہوں 30.77% ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں، جو کہ ایوریج جو ہے اس کی 16.88% بڑھتی ہے ہر سال۔ اس حکومت پی ٹی آئی میں یہ گروتھ جو ہے وہ 5.22%، جو اوسطاً 3.3% بنتی ہے، اور اگر انفلیشن کا فیکٹر اس میں ایڈ کریں تو یہ ریونیو جو ہے یہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ یہ میں ذمہ داری سے فیکٹ بتا رہا ہوں۔ اب آ جائیں ایکسپینڈیچر کی بات کر لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو پر ایئر جو ایکسپینڈیچر تھا، اس کی جو ایوریج جو بڑھ رہا تھا وہ 12.92% بڑھ رہا تھا۔ آج ایکسپینس جو ہے وہ تقریباً ڈبل 23.45% کی شرح سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے جناب اسپیکر کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 12% بڑھ رہا تھا ایکسپینس، لیکن گروتھ 47% تھی۔ اور آج جب یہ وویلا کیا جاتا ہے کہ خرچے کم ہو رہے ہیں، 23% جو ہے ایکسپینس بڑھ رہا ہے اور گروتھ جو ہے 7.7%، کہاں 47.45% اور کہاں 7.7%۔ تو میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ الفاظ کا گورو دنگا چھوڑیں، پریکٹیکل بات کریں، اور اس پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اسپیکر صاحب، اب ایک اور بات، ہم لاہور کے واسی ہیں، بہت ہیں یہاں پر، بہاولپور سے بھی ہیں، مظفر گڑھ سے بھی ہیں، راولپور سے بھی ہیں، رینگر خان سے بھی ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ میٹرو لاہور میں آ گئی، اورنج لاہور میں آ گئی، سارا پیسہ لاہور لگا دیا۔ سن لیں میری بات، سن لیں، یعنی 2018 میں اسپیکر صاحب جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اپنی میعاد پوری کر چکی تھی، ہائی ڈیولپ ڈسٹرکٹس کا درجہ رکھتے تھے۔ بہاول نگر، دہنگر خان، بہاولپور، مظفر گڑھ، راجن پور، ڈی جی خان، گجرات، کٹک، چکوال، لوور ٹیک سمیت 18 میڈیم ڈیولپ ڈسٹرکٹس کی فہرست میں تھے۔ اور الحمدللہ جب ہم چھوڑ کے گئے، جنوبی پنجاب کا کوئی بھی ضلع لو ڈیولپ اضلاع کی فہرست میں نہیں تھا۔ رہا 10 سال کی حکومت، 10 سال کے حکمران، تخت لاہور۔ اسپیکر صاحب، 8 سال کی حکمرانی پی ٹی آئی کی بھی خیر پختونخوا میں بنتی ہے، اور اسی ادارہ شماریات کے مطابق کے پی میں پشاور، مردان اور سوابی کے علاوہ کسی ضلع میں ترقی نظر نہیں آتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے ادارہ کے فگرز کہہ رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، خود روزگار اسکیم جو ہے، اب تختی جو مرضی لگا دیں، گیتے جو مرضی کاٹ دیں، بٹ they always say actions speak louder than words۔ خود وہ روزگار اسکیم کے تحت 4,51,000 افراد نے
30 ارب کے بلا سود قرضے مسلم لیگ نون کی حکومت نے فراہم کیے اور ان میں سے 70,000 خواتین بھی شامل تھیں. تو اسپیکر صاحب، یہ میں نے آج ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہم مل کر جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا صرف لپ سروس سے کام چل جائے گا یا 3 سال بعد آنکھیں کھلیں گی، ہوش آئے گا اور کچھ عوام کا بھی سوچا جائے گا. آج ایگریکلچر جو آج کہہ رہے ہیں کہ بڑا بوم آ گیا ہے، گندم کی فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے، کاشتکاروں کو پیسہ مل رہا ہے، تو اسپیکر صاحب اس کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے. وہ آپ ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، گندم جو ہے وہ بمپر ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا عوامل شامل ہیں کہ گندم کی کراپ جو ہے وہ بمپر ہے. اس میں گزارش اتنی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی کاشتکار جو ہے اس کو اپنا جو ہے وہ فائدہ ہو گیا ہے اور اپنا جو ہے وہ وارے نیارے ہو گئے، لیکن حقائق کچھ اور بتاتے ہیں. یہ ون ٹائم افیئر تو ہو سکتا ہے، قدرت کا کرشمہ ہو سکتا ہے، قدرت کو کاشتکاروں پر رحم آ گیا، لیکن اسپیکر صاحب اصل بات ہے کہ ان پٹ کاسٹ وچ از کی ٹو کمپیٹیونیس، یعنی گندم کی قیمت 500 روپے کا اضافہ، لیکن کسان کی جیب سے جو ٹیوبویل جو سبسڈی دیتے تھے ہم وڈرا ہوئی، کھاد جو آج دگنی زیادہ مہنگی ہو گئی کسان کے لیے، کیڑے مار دوائیاں وہ مہنگی ہو گئی، یعنی 500 روپیہ فی من کسان کی جیب میں ڈالتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے 800 روپیہ فی من ان کی جیب سے نکال دیتے ہیں. یہ ترقی ہے. دس از واٹ وی کال سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. یہ فارس ہے. اگر کسان کی اپنا جو ہے وہ واقعی اس کی مدد کرنی ہے تو ان پٹ کاسٹ کو گھٹاؤ. 3.7 ٹریلین کا ہم نے 10 سالوں میں کسان کو پیکج دیے اور کسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا. اور 2016-18 میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں غلط نہیں کہ 0.5 گروتھ ریٹ تھا، جس کو ہم 3.4% گروتھ ریٹ میں لے کے آئے. یعنی جو ٹینجیبلز ہیں بنیاد سے کسان کو اٹھاؤ. یہ نہیں کہ کراپ جو ہے وہ آگے. یہی وجہ ہے. اس کی فلپ سائڈ دیکھیں کپاس میں کیا ہوا. یعنی اسپیکر صاحب سیڈ جرمنیشن جو ہے کپاس کی 80% سے کم ہو کر، میرے دوست وزیر خزانہ جو ہے وہ کپاس کے ریجن سے تعلق رکھتے ہیں، سیڈ جرمنیشن 80% سے کم ہو کر 30% آ گئی. کپاس کی پیداوار 35% کم ہوئی، جو پاکستان کی 30 سالہ تاریخ میں کم ترین ہے. ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، یعنی صرف ملرز نے $321 ملین جو مقامی کاٹن سے 15% مہنگی کاٹن ہے اس مد میں ادا کی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ 2017-18 میں کاٹن کا بیج کسان کو مفت فراہم کیا جاتا تھا. تو اسپیکر صاحب کسان کو تو آپ نے قدرت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ کراپ اچھی ہو گئی، قدرت کا رحم آ گیا تو ٹھیک ہے. ان پٹ کاسٹ کسان چیخ رہا ہے. 1 ایکڑ کا کسان بھی ہے، 5 ایکڑ کا کسان بھی ہے، مرغوں والا بھی ہے. 1 ایکڑ کسان کیسے اپنی زندگی بسر کرتا ہے؟
یہ آپ کو بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، 1 کلو کی چینی کے لیے غریب آدمی کو کتاروں میں انگوٹھے لگوانے پڑتے ہیں، کتاروں میں خوار ہونا پڑتا ہے، جس میں بوڑھے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، مافیاز حقائق سننے ہیں تو حوصلہ پیدا کریں۔ 46 روپے فی کلو کی چینی پہلے باہر بھیجی جاتی ہے، جانتے پوچھتے ہوئے کہ کیوں شارٹیج ہے۔ 46 روپے کی کلو چینی باہر بھیجی جاتی ہے، 96 روپے فی کلو کے حساب سے واپس امپورٹ کی جاتی ہے۔ زر مبادلہ کا جو اس سے اپنا جو ہے وہ نقصان ہوا، 300 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ پھر سبسڈی کی بات کرتے ہیں، سوال نامے آتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، 3 ارب کی سبسڈی دی، آج کے وزیر اعلیٰ نے 4 وزراء کی کمیٹی بنی اور موصوف فرماتے ہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کس اسمبلی میں نے سائن کیے تھے۔ میں بتاتا ہوں، 2015 میں سندھ کے صوبے نے جناب اسپیکر چینی کی قیمت پر سبسڈی دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ریویو کیا، 172 روپیہ اپنا جو ہے وہ فی کلو چینی کا ریٹ مقرر ہوا۔ پنجاب میں 180 روپے فی کلو چینی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے سبسڈی دینے سے انکار کیا۔ اور حقائق سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے خاندان کی ملوں کو 1 ارب کا نقصان ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کہ میرے خاندان کی ملوں کو نقصان ہوتا ہو، میں سبسڈی نہیں دوں، ہم نے صوبے کو سبسڈی نہیں دی۔ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ حقائق ہے، اگر کہیں گے تو میں آپ کو کاغذ دے دوں گا۔ جناب اسپیکر، زراعت، خوراک، آبپاشی، جنگلات، فشریز پر 2018 میں خرچ کرنے والی، میں اپنا جو ہے وہ ایلوکیشن خرچ کرنے رقم 44 ارب تھی۔ موجودہ حکومت نے پچھلے سال 40 ارب خرچ کیا۔ 2020 کے 10 ماہ میں خرچ کرنے والی رقم، خرچ کی جانے والی رقم 10 ماہ میں خرچ کرنے والی رقم 20 ارب تھی۔ آئندہ سال 70 ارب رکھا ہے، یعنی 40 ارب رکھے۔ ہمیں بھی ایسا فارمولا بتا دیں کہ 20 ارب 10 ماہ میں خرچ کیے اور 2 ماہ میں 20 ارب کیسے خرچ ہو گئے۔ یہ فارمولا جادو کی چھڑی کیا ہے، ہمیں بھی بتا دیں۔ اسپیکر صاحب، ہم نے خدا کے فضل و کرم سے، انسان کیا ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے انسان کو اللہ تعالیٰ خدمت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یعنی غریب کسان کی بات کر رہا ہوں، بمپر کراپ کی بات نہیں کر رہا۔ 5 ایکڑ سے کم پر کاشتکاروں کو ہم نے 3,50,000 کاشتکاروں کو ہم نے بلا سود قرضے دیے۔ 65,000 سالانہ فی ایکڑ خریف اور ربی کی فصل میں، اور کسان جو ہے وہ خوشحال ہوا۔ اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ گروتھ ریٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا 2016-2018 میں۔ پھر اسپیکر صاحب، آج دیکھیں یہ لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ کا شکار ہیں، ریپیئر مینٹیننس کے لیے کچھ نہیں ہے، کھڈے ہیں کھڈے۔ ہم نے خدا کے فضل و کرم سے پکیاں سڑکوں سے سوکھے پینڈے کی مد میں 8,000 کلومیٹر کا پورے پنجاب میں سفر کا کام اٹھایا 84 ارب روپے سے۔ اسپیکر صاحب، عمران نیازی صاحب اسٹنٹڈ گروتھ کی بات بیچ میں کرتے ہیں، حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ یعنی اسٹنٹڈ گروتھ میں پنجاب کی شرح آج بھی 36% ہے۔ کتنی ہے؟ 36%۔
اور کے پی میں جہاں 8 سال سے بیٹھے ہیں وہاں سٹنٹڈ گروتھ کی شرح آج 48% ہے، اور ہمیں بھاشن دیتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ کا۔ اسپیکر صاحب، 10 سے 17% جو ہے وہ ڈیری سیکٹر پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور آج میں ڈان میں نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ جو اپنا اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ڈیری کی پرائسز جو ہیں وہ آسمان کو چھونے جا رہی ہیں، یعنی غریب کا بچہ بھی دودھ پیتا ہے، امیر کا بچہ بھی دودھ پیتا ہے۔ تو جہاں پر آپ اسٹنٹڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں اس پر بھی ذرا نظر ثانی کیجیے۔ ہیلتھ پہ آ جاتے ہیں، ہیلتھ جو ہے وہ بڑا اہم شعبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ شعبہ ہے کہ جہاں پر آپ خدمت کریں تو دنیا میں ملتی اور آخرت میں ملتی ہے۔ ہمارا 2018 میں بجٹ جو تھا وہ 45 ارب تھا، اس بجٹ میں حکومت نے 84 ارب بتایا ہے۔ یہ بھی سن لیں، پچھلے سال صحت کے لیے 30 ارب مختص کیے گئے، بڑھا کر 58 ارب کر دیے گئے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے اپریل 2021 تک صرف 18 ارب خرچ ہوئے، یعنی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ آخری 45 دنوں میں 40 ارب کیسے خرچ ہو گئے۔ اب آتے ہیں وعدوں پر۔ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم اپنا جو ہے وہ 9 جدید ہسپتال بنائیں گے، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں بنائیں گے؟ لیا میں، لاہور میں، میاں والی میں، رحیم یار خان میں، بہاولپور میں، ڈی جی خان میں، ملتان میں اور راجن پور میں۔ 3 سال گزر گئے، یہ ہسپتال کہاں ہیں؟ کتنے لوگ ان ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں؟ اور صدق طریقی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالجز بنائے۔ کہاں بنائے؟ سیالکوٹ میں اس کی بلڈنگ پوری تیار پڑی ہے، گجرانوالہ میں بلڈنگ مکمل ہے، ڈی جی خان میں بلڈنگ مکمل ہے، ساہیوال میں بلڈنگ مکمل ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں۔ اور میں ضرور کہوں گا وزیر خزانہ کو کہ بہاول نگر کا جو میڈیکل کالج ہے وہ نہایت سست روی کا شکار ہے، اس پر ضرور جو ہے وہ توجہ دی جائے تاکہ مکمل ہو۔ یہ وہی ساؤتھ پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے جس کا صوبہ بنانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اسپیکر صاحب، گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ the taste lies in the pudding، یعنی ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا پی کے آئی، کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، 19 ارب سے 800 بیڈ کا اسپتال جو کہ نیکسٹ فیز میں 1500 بیڈز کا ہونا تھا۔ یعنی آج ہمارے صوبے میں 40% جو کڈنی لیور اپنا یورولوجی سے ریلیٹڈ ہماری اپنا جو ہے بیماریاں ہیں، اور انڈر ون روف کڈنی لیور کا ہونا ہے۔ مجھے یاد ہے ہندوستان چائنا کے ویزے کے لیے بیچارے لوگ مارے پھرتے تھے، اور اپنا جو ہے نا وہ ویزا لگاتا تھا تو خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج 2 سال میں اس کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں جہاں سے ہم باہر سے ڈاکٹرز کو لے کے آئے تھے، یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا جو برین ڈرین ہو رہا ہے، باہر سے ڈاکٹرز آئے یہاں کام کرنے کے لیے، انہوں نے مس ہینڈلنگ سے ان ڈاکٹرز کو بھگا دیا۔ اب کون آئے گا اس ملک میں؟ 2 سالوں میں 27
صرف 27 گردوں کے اپنا ٹرانسپلانٹ ہوئے اور 7 لیور کے ٹرانسپلانٹ ہوئے. یعنی 19 ارب کا اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ جو ہے اس میں 2 سالوں میں 27 گردوں کے اپنا ٹرانسپلانٹ ہوئے اور 7 لیور کے ٹرانسپلانٹ ہوئے. اور جو شیخ زاید ہے جس میں اپنا جو ہے وہ فنڈس کی کمی ہے, اس نے 2 سالوں میں 150 گردے کے ٹرانسپلانٹ کر دیے. کتنی زیادتی ہے کہ ایک جو اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ تھا جہاں سے غریب آدمی دھکے کھاتا تھا انڈیا کے اور چائنا کے ویزے کے لیے کہ میرا فلانا بچہ اس کا لیور یا اس کا گردہ جو ٹرانسپلانٹ ہو جائے, ان کو اپنا جو ہے وہ اس سہولت سے محروم کر دیا گیا صرف بغض میں. اسپیکر صاحب آگے چلتے ہیں. میں کیا کہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کینسر کی دوائیاں مفت ملا کرتی تھی صوبے میں, آج کینسر کے مریض مارے پھرتے ہیں, اسپتالوں کے دھکے کھاتے ہیں, ان کو کینسر کی دوائی نہیں ملتی. اسپیکر صاحب میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ پھر یہاں سے کراس ٹاک ہو رہی ہے, اگر آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں. آپ نے شروع میں یہ بات کی تھی, میں اس پہ پیرا دوں گا. ایک منٹ یہاں سے میں نے دیکھ لیا. ویسے کون بول رہے تھے؟ مہربانی کریں کوئی بولے نہیں. عام ادویات اسپیکر صاحب شکریہ 84% دوائیاں مفت ملتی تھی. انہوں نے آج پنجاب میں اسپیکر صاحب 50 لاکھ شہری جو ہے وہ گردے کے مریض ہیں, جن میں 5 لاکھ ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں. آج وہ جو ڈائلسس مفت ملا کرتا تھا آج وہ دھکے کھاتے ہیں, ان کو ڈائلسس مشین نہیں مہیا. میں ان کو بتاتا ہوں کہ خدمت کیا ہوں. ہم نے بجٹ کا 14.5% صحت کے لیے مختص کیا. 40 تحصیل ہیڈ کوارٹرز, 26 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز, ہسپتالوں کی تجدید کی, ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام انسٹال کیا, پنجاب ہیلتھ مینجمنٹ فیسلٹی بنائی, موبائل ہیلتھ یونٹ راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد, بہاولپور میں بنائے, بین الاقوامی معیار کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنائی. ایک زمانہ تھا کہ پوری ڈرگ جو ہیں وہ شہروں میں بہت عام ہو گئی تھی. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تجدید لاہور میں کرائی اور ڈرگ ایکٹ پاس کرایا, جس سے جو جعلی ادویات ہیں جو زندگی کے ساتھ لوگ کھیلتے تھے ان کا کلا کما ہوا. اور پی ٹی آئی کے دور میں حقائق ہیں کہ لائف سیونگ ڈرگس جو ہیں وہ کئی مہینے جو ہیں وہ لوگوں کو میسر نہیں تھی. جناب یہ میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میں شعبے میں 25.6 ارب کا ترقیاتی بجٹ چھوڑا. اسپیکر صاحب یہ فیکٹس ہے. یہ میں نے کہا نا کہ یارڈ اسٹک ہوتی ہر چیز کو دیکھنے کی. آج 2016-18 میں سرکاری اسپتالوں میں ہم نے 3,700 بیڈس کا اضافہ کیا. کتنا؟ 3,700 بیڈس کا اضافہ کیا. اور آج کی حکومت نے لاہور کے شہر میں نواز شریف سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں 100 بیڈس کی کمی کر دی, یعنی 500 سے 400 کر دی ہے. دوسری طرف اعلان کیا ہے کہ لاہور میں ہم 1,000 بیڈ کا اسپتال بنائیں گے. یعنی اس کو کہتے ہیں پیچھا چوڑ آگے دوڑ. اسپیکر صاحب اسی شہر لاہور میں اپنا جو ہے وہ ایک گارڈ نے مریضہ کا ڈاکٹر بن کر سرجری کی. 14 دن بعد
मरीज़ा अल्लाह को प्यारी हो गई, यानी रोंगटे खड़े होते हैं, अल्लाह ताला किसी को बीमार ना करे। क्या इंक्वायरी हुई, क्या मामला हुआ, ये है हमारा सबका पंजाब। अब आप ये देखें, अभी कोरोना की बात आप भी कर रहे थे के साथ, यानी दुनिया लड़ रही है कोरोना से, और उसमें जो है वो हजारों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, लेकिन हमने कोरोना की वैक्सीनेशन की हमारी जो रफ्तार है वो भी हमें जो है 28%। हमारी आबादी क्या है, 22 करोड़, यानी 3 खतरनाक जानलेवा कोरोना वेव के बाद 22 करोड़ के मुल्क में आज तक जो वैक्सीनेशन हुई है सिर्फ 28 लाख लोगों की हुई है। तो स्पीकर साहब इसमें भी हमें बताएं, WHO कहता है, मैं नहीं कहता, कि 70% जो है वो कोरोना वैक्सीन जो होनी चाहिए वो भी हर्ड इम्यूनिटी के लिए। तो अगर इसी रेट से चलेंगे तो शायद 17-18 साल में पूरी कौम जो है वो वैक्सीनेशन से मुस्तफीद हो जाएगी। तो मैं ये फूड फॉर थॉट छोड़ चला हूँ। ठीक है साहब, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए किसी भी डेवलपिंग कंट्री का, उस पर जितनी तवज्जो दी जाए कम है। हायर एजुकेशन के हवाले से हम हर रोज़ असातिज़ा को सड़कों पे देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के डीन्स दुआइयाँ दे रहे होते हैं, हमारे बजट में कट लग गया, तनख्वाहें नहीं मिली। चीन में पाकिस्तानी बच्चे दुआइयाँ देते हैं कि हमें अपना जो है वो भिजवाया गया था, हमें पैसे नहीं मिल रहे, जिनको अपना जो है वो इनका नाम लेके हमारी जुबानें नहीं थकती कि यूथ यूथ यूथ, उस यूथ का ये हाल है। मैंने आपसे कहा कि मैं रेटोरिक में नहीं जाऊंगा, मैं फैक्ट्स की बात करूंगा। स्पीकर साहब, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी 2017-18 में हायर एजुकेशन का बजट 18 बिलियन था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। 2018 में इसको कम करके 5 अरब कर दिया गया। 19 में इसको 7.3 अरब था, फिर 2020 में 4 बिलियन कर दिया गया। चले छोड़ें इस बात को, यानी अगर 3 सालों का हायर एजुकेशन बजट आप इकट्ठा कर लें, जमा कर लें, 16 अरब बनता है। वो भी 2017-18 से कम है जो हम 18 अरब का छोड़ के गए थे। इससे अंदाजा होना चाहिए कि तालीमी तरजीहात में आज हमारी हुकूमत कहाँ खड़ी है। स्पीकर साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सूबे में 34 अरब की खती रकम तालीम में खर्च की। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल बाद 2021 में तालीम की मद में 26 अरब रकम खर्च की, फिर 2022 के लिए 42 अरब मुख्तस की। हमने 2018 में स्पीकर साहब जो रकम रखी थी, अगर आप अफराद ज़र को लगाएं तो ये रकम उससे भी कम बनती। 2017-18 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 93% स्कूलों में, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, स्कूलों में बुनियादी सहूलतें मिल रही थी। स्कूल अरासा से ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत पूरी पंजाब में 16 अजला में 6 लाख बच्चियों को वज़ाइफ दिए गए। पीफ के जरिए 16 अरब के सालाना बजट से 4300 स्कूल को जो निस्बतन कमजोर थे अपग्रेड किया गया। 28 लाख बच्चे इन स्कूलों से मुस्तफीज हुए। ये वो स्कूल थे जहां पर 5 बच्चे दाखिल होते थे, लेकिन हमारी मेहनत से 500 तक पहुंच गए। ये मैं नहीं कह रहा,
دی اکانومسٹ بین الاقوامی جریدے نے جس میں کہا گیا کہ پنجاب میں اسکول ریفارمز جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں کہ اپنی مثال آپ ہیں. اسپیکر صاحب گزارش یہ ہے ہم نے 3.5 لاکھ طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے. میں 2-3 مثالیں دوں گا. اس پروگرام سے مستفید ہونے والے ایک طالب علم جس کے والد رنگ ساز تھے آج ورجینیا میں امریکہ میں سرجن بن رہا ہے. دور دراز کے علاقے جزماما پھر وہی ساؤتھ پنجاب میں سینٹری کا بیٹا شمون سینٹری ورکر ہوا کرتا تھا بینک میں. اس کا بیٹا اس کا نام شمون ہے. جس بینک میں والد سینٹری ورکر تھا آج بیٹا اس کا بینک مینیجر ہے. یہ ہے اصل حقائق جو خود بولتے ہیں. ان کے لیے ترجمانوں کی فوج نہیں رکھنی پڑتی. اسپیکر صاحب دنیا کی 50 بہترین یونیورسٹیز میں ہم نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے انٹرنیشنل اسکالرشپ دیے. اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے بچوں کو 80,000 بچوں کو تعلیم سے وابستہ کیا. اور پوزیشن ہولڈرز بچوں کو جرمنی ٹرکی برطانیہ کے تعلیمی دورے کرائے. گارڈ آف آنر دلوائے. اس حکومت نے اپنا جو ہے وہ وظائف روک لیے. گارڈ آف آنر کے دلوانے تھے اساتذہ اور بچوں پر پرچے کٹوائے. اسپیکر صاحب پنجاب حکومت نے 2012 میں بلوچستان کے طلباء کو پنجاب کی 11 یونیورسٹی میں 500 سے زیادہ بلوچ طالب مستفید ہوئے. انہوں نے بہاؤدرین ذکریہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم بلوچ طلباء کو سڑکوں پہ دھرنے پہ مجبور کر دیا. ہم نے پنجاب میں ایچسن کالج کے مقابلے کے 16 دانے اسکول بنائے. جنوبی پنجاب میں بہاول نگر رحیم یار خان ڈیکی خان رائل پور میں 12 دانے اسکول بنائے. دانے اسکول کا بجٹ 2018 میں 3 ارب تھا جو بدقسمتی سے اس حکومت نے کٹ لگا کر 1 ارب کر دیا. آج اساتذہ سڑکوں پہ ہیں. ہم نے 2,10,000 اساتذہ کو NTS کے ذریعے ریکروٹ کیا. شام کی کلاسیں اور دن کو چلنے والے پیف اسکول بند کر دیے. 3 برسوں سے پیف کے اساتذہ ہڑتالوں پر احتجاج پر ہیں. جناب اسپیکر گزارش کروں گا کہ 6 نئی یونیورسٹیز بننی تھی. کہاں بننی تھی؟ مری میں، چکوال میں، میاں والی میں، بکر میں، راول پنڈی میں اور ننکانہ صاحب گرو نانک یونیورسٹی. کوئی بتا سکتا ہے کہ ان یونیورسٹیوں کا کیا ہوا؟ 3 سالوں میں کتنی انرولمنٹ ہوئی؟ اسپیکر صاحب اس کا سادہ سے جواب ہے نہیں. یہ بھی ایک ڈھکوسلا تھا. گزارش یہ ہے یہ ایسا ہی ڈھکوسلا تھا جیسا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر سے یونیورسٹی بنانا تھا یا وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا. میں اسپیکر صاحب لا اینڈ آرڈر کی بات کرنا چاہتا ہوں. لا اینڈ آرڈر جس طرح آج اخباروں میں دن دہاڑا ڈاکے دیکھنے کو ملتے ہیں، چوریاں دیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی 2018 میں مسلم لیگ نون نے امن عامہ کے لیے 9 ارب کی خطی رقم رکھی، جبکہ مالی سال 2021 میں پی ٹی آئی کے دور میں یہ صرف 2.2 ارب رقم مختص کی تھی اور 2021 کے 10 ماہ میں صرف 45 کروڑ خرچ ہوئے. یعنی اس لفاظی کے معاملے کو فیکٹ اینڈ فگرز بھی چھوڑ دیں.
یعنی آج بھی یہاں بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سائی بات کا جو سامنے ہوا تھا، ایک بچی کے سامنے اس کے ماں باپ کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا، بچی ہاتھ جوڑتی رہی، دعائیاں دیتی رہی۔ میں یہ بات صرف تنقید نہیں کر رہا اسپیکر صاحب، میں کوٹ لکھپت میں اس کے گھر گیا تھا، اس ٹوٹے مکان میں رات کو میں نے اس کی آنکھوں میں جو خوف دیکھا تھا جب اس کے ماں باپ کو گولی سے چھلنی کیا گیا اس کے سامنے، مجھے اس رات نیند نہیں آئی تھی، کیونکہ میری بھی ایک بچی ہے اور مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ اس وقت کے آج کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے 7 کلب میں اس جگہ جانے کے بجائے، اس بچی کے آنسو پوچھنے کے بجائے 7 کلب میں طلب کی، 8 کلب میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر آج بھی وہ تصویر میں اخبار کی دیکھتا ہوں، چیک دیا اور کہا جاؤ۔ آج تک کیا انکوائری ہوئی، کتنے ہیڈ رول ہوئے، کتنے لوگوں کو جبر بنایا گیا، کچھ پتہ نہیں۔ اسپیکر صاحب ابھی اس بچی کے آنسو کی سوکھے تھے، رنگ روڈ واقعہ ہوا، اور ستم زندگی یہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہونے کے پیچھے جو حقائق ہیں کہ 2 سال سے وہاں پر سیکیورٹی تعینات نہیں تھی، کسی کو یہی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ بچوں کے سامنے ماں کا ریپ کیا گیا، اور میں کوئی کریڈٹ لینا چاہتا، پنجاب کی زینب ہو یا خیبر پختونخوا کی اسما ہو، اسپیکر صاحب سینکڑوں ٹیسٹ ہوئے، اور اگر 2 ارب سے اسٹیٹ آف دی آرٹ فورینسک لیب جو مسلم لیگ نون نے حکومت نے بنائی تھی وہ نہ ہوتی تو میں زینب کے قاتل کیمرے کے ساتھ ضرور آپ کو اپنا جو ہے فوٹو شوٹ کروائیں، آپ کے ادارے ہیں، مسلم لیگ نون ان کو گھر میں لے کے گئی، لیکن کیا یہ جو میں نے 2 آپ کو واقعات، دل خراش واقعات بتائے ہیں، رنگ روڈ کا اور دوسرا واقعہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اس کا اپنا سائی وال کا، آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، لیکن آج تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ جس سیف سٹی جو کرمنلز کو بھی پکڑتا ہے، ٹریفک اشاروں کی جو وائلیشن کرتا ہے اس کو بھی پکڑتا ہے، فیس ایکسپریشنز کا جو امیجنگ کرتا ہے اس کو بھی لیتا ہے، لیکن اسپیکر صاحب آج کے دن جب میں آپ سے مخاطب ہوں 8000 میں سے 3000 کیمرے سیف سٹی کے آج بند پڑے ہیں، یعنی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے 9 ارب رکھے، انہوں نے 202.2 ارب رکھے، فرق صاف ظاہر ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں چلو اسپیکر صاحب، ہمیں تانا ملتا تھا کہ جی پولیس تو ہے ان کے گھر کی لوڈی ہے، اسپیکر صاحب اور ڈی پی او پاک پتن کا ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے جس کو کسی چھوٹی عدالت میں نہیں سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ پولیس کتنی سیاست ہو چکی ہے۔ آج کے دن 14,000 سے زیادہ قتل کے واقعات ہو چکے ہیں ان 3 سالوں میں، 480 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو چکی ہے، 40,000 سے زیادہ اغوا کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن سیف سٹی کے 8,000 میں سے 3,000 کیمرے آج اندھے ہیں۔ یہ سیف سٹی کیمرے اندھے نہیں ہیں، قانون اندھا ہو چکا ہے اسپیکر صاحب، بے حسی چھائی ہوئی ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن اسپیکر صاحب آج اگر اس ایوان میں یہ سچی کڑی بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا، کیونکہ میں سورج 12 کروڑ لوگوں کو جواب دے ہوں۔ احتساب کا نعرہ لگانے والوں کی چھتری تلے کرپشن اور رشوت کا بازار گرم ہے،
اور فرنٹ مین ڈیل کے ذریعے ڈی سی اوز، ڈی پی اوز، اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوتے ہیں، اور صاف چلی شفاف چلی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس پہ سے بھی پردہ اٹھا دیا، یعنی پاکستان کرپشن میں تاج 4 درجے ترقی کر گیا ہے، یعنی 117 سے 124 تک پہنچ گیا، ایسے نہیں پہنچا۔ اسپیکر صاحب گزارش ہے، میں الزام نہیں لگاتا لیکن 3 باتیں کروں گا، یہ بھی اس لیے کہ فیکٹس آپ کو بتانے چاہیے، بعد میں شرمساری ہوتی ہے، لیکن یہ تو مثالیں ہیں کہ ڈفٹ کا لگایا گیا کہ جی $500 ملین کھا گئے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ برطانیہ جیسے ملک میں انہوں نے اتوار میں دفتر کھولا اور اس خبر کی تردید کی اور ثابت ہوا کہ یہ صرف جھوٹ کا پلندہ تھا۔ معاملہ یہاں نہ رکا، ادھر میٹرو بس ملتان میں کہا گیا 10 ارب کا گھپلا ہوا ہے۔ چائنا کے سفارت خانے نے کسی مسلم لیگ گروپ کے MPA نے تردید نہیں کی، چائنا کے سفارت خانے نے تردید کی۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ہر وقت جھوٹ سے کام نہیں چلتا، اور سب سے بڑھ کر اسپیکر صاحب میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جھوٹ سے 12 کروڑ کے صوبے کے لوگوں کا پیٹ نہیں بچتا جو آج بھوکے ہیں۔ کسان بھوکا ہے، مزدور بھوکا ہے، 3 سال ہو گئے، جھوٹ سے آگے اب بڑھنا پڑے گا، ورنہ لوگ آپ کا احتساب کریں گے، آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اسپیکر صاحب ہمارے دور میں قتل اور اغوا کی وارداتوں میں 30% کمی ہوئی، ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں میں 63% کمی ہوئی، دہشت گردوں کے خلاف 4700 خفیہ آپریشن ہوئے۔ ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ CTD کا ادارہ بنایا جو آج بھی علامی پور کے علاقے میں جو لاڈا گروپ ہے اس کے خلاف آپریشن کر رہا ہے۔ شکلیں بدل جاتی ہیں، انہیں چلے جاتے ہیں، اچھے کام یاد رہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب گزارش اتنی ہے کہ ہمیں ایک ذمہ دار اپوزیشن اور ذمہ دار حکومت کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ وقت بڑی تیزی سے نکلا جا رہا ہے۔ وقت بڑا قیمتی ہے اسپیکر صاحب، آپ کا بھی، اس ایوان کا بھی، لیکن میں صوبے کا اپوزیشن لیڈر ہوں، 12 کروڑ عوام کو جواب دے ہوں، میں تھوڑا وقت اور دوں گا۔ لوکل گورنمنٹ، اسی زمانے میں آپ بھی لوکل باڈیز کے منسٹر ہوا کرتے تھے۔ اسپیکر صاحب بلا وجہ یعنی ابھی میعاد رہتی تھی، صرف کیوں کہ یہ مسلم لوگوں کے عہدے دار ہیں۔ 58,000 ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوکل باڈیز نمائندوں کو چلتا کیا گیا، کس وعدے پہ کہ ہم الیکشن کرائیں گے، اگلے سال لوکل باڈیز کا الیکشن ہوگا۔ نہ وہ کبھی دن آیا، نہ الیکشن ہوا۔ سپریم کورٹ نے 25 مارچ کو ہدایت دی کہ لوکل باڈیز کو بحال کیا جائے، لیکن کچھ نہ ہوا، اور لوکل باڈیز کے لیے کوئی فنڈ نہیں رکھا گیا اس بجٹ میں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اسپیکر صاحب آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں، یعنی لاہور شہر میں $150 ملین کی انویسٹمنٹ کی گئی، 107 ملین بچائے گئے، 5000 ٹن کوڑا جو ہے روز ڈسپوز آف ہوتا تھا، اس صوبے کو ختم کر دیا گیا بلا سوچے سمجھے۔ کرپشن ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، 3 سالوں میں 7 MPs بدلے گئے،
कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया, तुर्क कंपनी की मशीनरी कॉन्फिस्केट करने के लिए वो कोर्ट में गए, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तुर्की जैसे 2 सुपर को जिनके चेहरे पर पाकिस्तानी का नाम सुनकर खुशी आ जाती, उन्होंने भी इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा दिया। यानी इट वॉज अ कॉज ऑफ नेशनल एम्बेरसमेंट। और बवेला करके इसी असेंबली में कहा कि नहीं, हमने देखा है कि सॉलिड वेस्ट मनी में कोई करप्शन हो, लेकिन क्या जनाब स्पीकर साहब, आज आप अपने दिल पे हाथ रखेंगे, हाथ रख के ये नहीं कहेंगे कि लाहौर तफन जगह है, कूड़े के ढेर पड़े हैं, अस्पतालों के वेस्ट पड़े हैं, सांस लेना दुश्वार है। कितने अपना जो है ना वो कूड़ा फ्री डे बनाए गए, आज तक कूड़ा वहीं का भी होगा। ऐसे इदारों के साथ खिलवाड़ तो न करें। अगर आप बेहतरी नहीं कर सकते, खुशी होती, इससे सस्ता मंसूबा लेके आते, इसको खत्म करते, कुछ लेके आते। आज शहरियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। हर जगह देखो कूड़े के ढेर पड़े हैं, कूड़े के ढेर पड़े। ये बाबू का शहर हुआ करता था, सफाई होती थी दिन रात। स्पीकर साहब, खवातीन हमारे लिए बड़ी अहम है। हमने खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ और विरासती हकूक़ के बारे में कानून साजी की, पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो मुल्तान में बना। यकीन मानिए, ये पसमानदा औरतों की जिंदगियों में एक इंकलाब लेके आया। 24 घंटे औरतों के खिलाफ तफ्तीश होती थी, कानूनी चाराजोई होती थी, इंसाफ का असूल एक ही छत के नीचे मुयसर होता था। और 2018 तक 3000 केसेस हमने निपटाए। लेकिन आज उनको तनख्वाहें, पिछले साल तनख्वाहें को दहाइयाँ देनी थी। यानी अगर आपको बुग़्ज़ है, आपको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छी लगती, आप उनसे अच्छा काम करके दिखाएं, ना कि आप सॉलिड वेस्ट नून का था बंद कर दो, शहरों को तफन में मुब्तला कर दो, कूड़े में डुबो दो लाहौर को। वुमेन के लिए घोड़ी थी कि खवातीन पंजाब की खवातीन है, हमारी माई बहनें, उसका खुद तो सारे हाल नहीं। हमने खवातीन को तमाम मुशावरती कमेटियों में कोटा उनका रखा, मैरिज टीम में इस्लाहात की। अक़लियतें, मैं तो उनको अक़लियत कहता नहीं, मैं कहता ये पाकिस्तानी अक़लियतों को हमने 5% कोटा दिया सरकारी नौकरियों में से, 2% कोटा तालीमी इदारों में मुतारिफ कराया, और सिख मैरिज एक्ट 2018 में मुतारिफ कराया। ये पूरी दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा आया। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 साल में 100 के हिसाब से बिल पास हुए, लेकिन इसके अभी तक रूल्स और प्रोसेस नहीं बन सके। और मैं ये भी बताता चलूं, करतारपुर भी इसका इनिशिएटिव 1999 में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने दिया था। और सूबे भर में ननकाना साहब, पंजा साहब, हसन अब्दाल, रंजीत सिंह की बड़ी और मुतअद्दिद गुरुद्वारों में 500 से ज़्यादा कमरों की तामीर कराई, ताकि जो सड़क के उस पार से हमारे सिख यात्री आते हैं उनको अपना जो है वो सहूलियत मुहैया हो सके। और जनाब स्पीकर, यही वजह थी कि हम GST ट्रस्ट स्टेटस में गए थे, मगर आज फिर वही यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ अक़लीती हकूक़ की पामाली की बुनियाद पर करारदाद पेश करती है, और 681 मेंबर्स उसका करारदाद के हक में वोट देते हैं और सिर्फ 6 एब्सटेन करते हैं। ये हालत ज़ाहिर है। स्पेशल पर्सन्स उतने ही अहम है मुआशरे की तरह कोई और है। 2 लाख अफराद को खिदमत कार्ड दिए, 3600 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर किया गया। पंजाब के तालीमी इदारों में उनके लिए दाखिलों की उम्र की हद खत्म कर दी गई। आला तरीन PhD और MPhil के लिए इनकी खसूसी नशस्त मुकर्रर की गई। आज मेट्रो बस का जिक्र तो करना पड़ेगा जनाब स्पीकर।
کیونکہ اس کا دوسرا نام نیبولا بس ہے، وہ بھی ہمیں یاد آتا ہے، کون کہتا تھا اس کو بھی پتا ہے۔ اسپیکر صاحب وقت کم ہے، میں اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ 100 ارب، کتنے 100 ارب میں 3 میٹرو بس بنی، کہاں بنی؟ ملتان، پنڈی، لاہور۔ 406 ارب کی بچت ہوئی۔ یہ میٹرو بس نہیں ہے، یہ غریب کی سواری ہے، یہ غریب کی سواری ہے۔ اور 3 میٹرو بس کا ذکر کیا، BRT پشاور کا تو کرنا بنتا ہے۔ یعنی اسپیکر صاحب 100 ارب میں 3، صرف پشاور BRT کا تخمینہ 100 ارب سے بڑھ چکا ہے، اور ہمیں اپنا جو ہے نا وہ تانا دینے والے سن لیں۔ پشاور میٹرو بس 27 کلومیٹر کا منصوبہ تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس منصوبے کی ناقص ہونے کی نشاندہی کی۔ خیبر پختونخوا کی نہری اور گجرات غفلت کی نشاندہی کی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپنے رپورٹ کے مطابق اس میں اربوں کا غبن ہوا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 22 ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات کر رہا ہوں، 22 مثالیں تھیں جو اس کی اپنا جو ہے وہ فیزیبلٹی تھی وہ غلط تھی۔ دسمبر 2019 میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ 45 دن میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب ماجرا کہاں کو رک گیا؟ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے، اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، تحقیقات نہیں ہونے دے رہے۔ اسی طرح ہے جب احتساب کا ادارہ خیبر پختونخوا میں بند کر دیا گیا تھا اور ہمیں روز احتساب کا بھاشن دیا جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب جہاں میٹرو بس کا ذکر ہوگا، اورنج لائن کا ذکر تو ہو گئی۔ سی پیک کا منصوبہ تھا، 21 ارب کی بچت کی ہم نے، اس میں 2.5% کم شرح پر ایگزیم بینک سے لون لیا، لیکن 22 ماہ کی تاخیر ہوئی اس منصوبے میں اور 11 ارب کا نقصان ہوا۔ میں کاسٹ اوور رن کی بات کر رہا ہوں۔ 65,000 لوگ روزانہ اس میں سفر کرتے ہیں، 2 گھنٹے کا سفر 45 منٹ میں ہوتا ہے۔ 145,000 ٹن کاربن ایمیشن میں کمی واقع ہوئی، جس سے لاہور میں پولوشن میں کمی ہوئی۔ اسپیکر صاحب ایک نام پر صحافی نے لکھا ہوا تھا کہ بجلی جو ہے وہ اتنے 1000 میگا واٹ ہے، ڈیمانڈ اتنے 1000 میگا واٹ ہے اور اضافی اتنی ہے۔ 12,000 میگا واٹ کے منصوبہ مسلم نون نے لگائے، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، آج 3 سال بعد 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اس جون کی گرمی میں لوگوں کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہر روز ڈھکوسلا ہوتا ہے، کل ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا۔ عقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ اسپیکر صاحب پہلی مرتبہ پنجاب میں 6,242 ارب کے 1000 میگا واٹ 6,242 میگا واٹ کی بجلی کے منصوبے لگائے گئے، اور یہ کاغذی منصوبے نہیں۔ بھیکی پاور پلانٹ 1156 میگا واٹ، تریمو پاور پلانٹ 1263 میگا واٹ، سائیں باد کول پلانٹ 1320 میگا واٹ، حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ 1260 میگا واٹ، قائد اعظم سولر پاور پلانٹ 100 میگا واٹ، بلو کی پاور پلانٹ 1196 میگا واٹ، اور اربوں کی بچت ہوئی۔ پھر کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈ دین ورڈز۔ جناب اسپیکر 56 کمپنیوں کا دنورا پیٹتے پیٹتے میرے دوستوں کے ہاتھ تھک گئے، میرے کان پک گئے، لیکن ہوا چاہتا ہے کسی حکومت نے ہائی کورٹ میں مانا کہ 56 کمپنیاں جو ہیں ان میں کوئی بھی
कानून की वायलेशन हुई। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, इसको अल्लाह इज्जत देता है, उसको इज्जत छीन नहीं सकता। स्पीकर साहब, मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, एनवायरमेंट से 100 अपना बिलियन भी याद आ जाता है, वो भी सुनामी का। सुनामी वैसे तबाही का नाम है। माहौलियात का जिक्र करता चलूँ, इस साल बजट में स्पीकर साहब 2022 के लिए 4.5 अरब रखा है। पिछले साल 5.9 अरब रखा था, जो अपना जो है वो आज का बजट पिछले साल की निस्बत 24% कम है। बात से देखती है कि पहले 10 माह में जो खर्च हुआ वो पूरे बजट का आधा फीसद है, यानी 30 लाख रुपया। मुझे ये बता दें जो माहौलियात के चैंपियन हैं कि ये कैसे मजाक के काम के साथ रखा 4.5 अरब और खर्च किया 30 लाख। यहाँ पर जनूबी पंजाब का फिर जिक्र करता हूँ, मैं आपको जनूबी पंजाब याद करता रहूंगा क्योंकि लोगों ने आपसे पूछा है। स्पीकर साहब, 2018 में जनूबी पंजाब फॉरेस्ट 80,000 एकड़ पर 150 करोड़ दरख्त लगाना था। 1.5 करोड़ दरख्त लगाना था। 3 साल हमें कमाए हैं। लीडर ऑफ द हाउस भी साउथ पंजाब से। मुझे जरा बता दें कि क्यों इस मंसूबे को बहुत ज़्यादा की भेंट जाएगा। स्पीकर साहब, टूरिज्म में हमने ये लाहौर में डबल डेकर चलाई, फीते काटते फिरते हैं। 4 यहाँ रेस्ट हाउस, उसको दोबारा इनिशिएट किया, जल्दी में खत्म हो गया था। बांसवाड़ा गली में थिएटर, कैफे, कैंपिंग साइट बनाई, लाल सोहना रेस्ट हाउस बनाया, दरावर फोर्ट को हमने दोबारा से आबाद किया, कोट मिठन रिजॉर्ट ननकाना साहब उसका जिला औलिया है, सूरज केसर में हमने अपना जो है वो डेवलपमेंट कराई, कैटी घाट उसको रिवैम्प किया, कपे की लेक में रेस्टोरेंट, स्वीट, जेटिंग, वॉकवेज बनाई, उछाली में 120 कनाल की लैंड प्रोक्योर की। और स्पीकर साहब, पीटीआई ने इन 23 जो स्कीमें लिखी हुई है, इसमें मैं दे दूँ अपने दोस्त को, सिर्फ 3 बनाई, उसको टिकट किया। आखिर में स्पीकर साहब, मैं जरूर गुजारिश करूँगा और मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस हाउस से भी मुखातिब हूँ। ये नई संधि बनती, मैंने आपसे कहा था कि जेवर जो है वो रिवायत हुआ करती, लेकिन ये भी एक हकीकत है। ये मुकदमा आपके सामने कल पेश किया, ये पाकिस्तान के तमाम जमहूरी ऐवानों बशमूल कौमी असम्बली, सेनेट, सिंध, KPK, बलूचिस्तान में पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ पर 3 साल गुजरने के बाद भी स्पीकर साहब स्टैंडिंग कमेटी किसी वजह से नॉन फंक्शनल और PSC-1 की तश्कील नहीं हो सकी। रियासत मदीना की दवाइयाँ देने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़े सूबे में किस तरह से एहतसाब होगा जब PSC-1 की फंक्शन नहीं होगी। तो ये इसका कोई हल हमें मिलजुल कर ढूंढना होगा स्पीकर साहब, वरना ये 50 पंजाब असेंबली में 26 बिल बगैर स्टैंडिंग कमेटियों के मंजूर हो चुके हैं। इसमें हमारा अपना मौक़िफ़ है, इनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो तारीख है वो तो ये कहेगा ना कि 3 साल में आप स्टैंडिंग कमेटीज को PSC-1 को आप फंक्शन नहीं कर सकते। तो हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी ऑफिस की स्पीकर साहब, हम थोड़ा काम भी करेंगे, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम इसमें कोई खातर आखिर में स्पीकर साहब मैं गुजारिश करता चलूँ
تھا کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تنقید برائے صلاح کرنی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس صوبے کی بیک بون جو اکانومی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے وہ ایگریکلچر، جس طرح کپاس آج 35% کمی جو پاکستان کی 30 سال عیسوی میں اب ہوا، کاٹن ملرز کو $321 ملین کی کپاس 15% مہنگی امپورٹ کرنی پڑی، ہمیں اس ملک میں ایگریکلچر ایمرجنسی لگانی چاہیے اور کہیں سے ہمیں ریسرچ پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہی کپاس کی یہی وجہ تھی جب ہم مفت سیڈ دیا کرتے تھے، آج کسان دوائیاں دیتا تھا لیکن انہوں نے کہا یہ سیڈ ہی نہیں، جنریشن جو ہے وہ 80% سے کم ہو کر خطرناک 30% تک آ گئی۔ نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہے، اس ملک کی آبادی کا کثیر حصہ نوجوانوں پر ہے، اور پی ٹی اے بھی نوجوانوں کی بات کرتی ہے تو جناب اسپیکر نوجوانوں کے لیے اسکل پروگرام شروع کریں اور ہم سکسیس سٹوریز بنائیں تاکہ پنجاب کا نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو پنجاب کے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ اسپیکر صاحب میں یہ بھی سمجھتا ہوں پنجاب بڑا صوبہ ہے اور وہ کیا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں پنجاب نے اپنے حصے کا پیسہ بلوچستان کو دیا۔ آج یہ وقت دیکھنے کو آتا ہے کہ سندھ اور پنجاب پانی کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پلوامہ کا واقعہ ہو، ہزارہ کمیونٹی کا واقعہ ہو، اور مجھے کہنے دیجیے کہ وزیر نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، لوگ اپنی کاروں کی میت لے کر بیٹھے تھے اور وقت میں گئے۔ کیوں پارلیمانی لیڈر بیٹھتے ہیں اپنی ذات کے لیے، کشمیر کے لیے، وزیر اعظم آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے پارلیمنٹ میں شکل دیکھتے ہیں۔ بھئی یہ کوئی گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے۔ تو میں آگے بڑھ کر پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں گے، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نیشنل یونٹی از رول آف دی آر۔ اسپیکر صاحب، کشمیر جیل بن چکا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ آج آئی ایم ایف کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، اے ڈی پی کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، فیڈف میں اپنا جو ہے وہ ہمیں لابنگ کرنی پڑتی ہے۔ آج بھی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اتنی ہریکرون ٹاسک تھا ہمیں مل کر، کیونکہ قوم کا معاملہ تھا، فیڈف کے لیے ہم نے لیجسلیشن کی، لیکن آج بھی ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ میں یہ نہیں تمیز کرنا چاہتا کہ یہ ہمارا دور تھا یا آپ کا دور تھا، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ اس لیے جو کچھ پچھلے 3 دنوں میں قومی اسمبلی میں دیکھنے میں آیا، اس سے قوم کو مایوسی ہوئی۔ ہمیں اس مایوسیوں کے اندھیرے کو امیدوں کو اجازت ملتا ہے، پاکستان میں تاجر خوشحال پاکستان میں رہنا ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ جو بربریت بچوں پر، زخمیوں پر ہوئی، ہم اس پہ انتہائی رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجیے جو آج سیاسی پولرائزیشن انتہائی حدوں کو چھوڑی ہے پاکستان میں، ان مسائل کے لیے ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں اپنی انا کے بت توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا اور ایسی چپتے ہوئے مسائل پر فلسطینیوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہلے نیشنل یونٹی کا ماحول بنانا پڑے گا۔ اسپیکر صاحب، میں صرف آپ کا
زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں جو 3 سال میں کرپشن کا ویوہار کیا گیا، ساری جورسٹ کو جیل میں ڈالا گیا، نام کیا لوں میں؟ اختصار سے کہتا ہوں، کورٹ میں کیسے چل رہے ہیں، ٹرائل ہے، ابھی تک ایک بھائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. کیا ہی اچھا ہو احتساب کا نعرہ بتانے والے میرے دوست جو تھکتے نہیں ہیں، کرپشن کا ویوہار کرنے والے. BRT پشاور، ہیلی کاپٹر کیس، مادم جبا، بلین ٹری سونامی، فارن فنڈنگ کیس، شوگر سکینڈل، ویٹ سکینڈل، رنگ روڈ پنڈی سکینڈل، اس کے بارے میں انکوائری کریں، اپنا قصورداروں کو سزا دیں. ہم نہیں مانیں گے کہ واقعی تحریک انصاف سچا نام ہے. جناب اسپیکر، ان تمام تر گفتگو کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر اس بات کو دہراتا ہوں، ہم اس صوبے کی ترقی کے لیے ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. اس عوام کو اچھے ماحول میں چلانے کے لیے جہاں پر مثبت ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو، بحث ہو، تو اچھا حل نکلے، اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان زندہ باد. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.